بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روى المفضل عن الصادق علیہ السلام انه قال ان لصاحب هذا الامر لغیبتین احدہما اطول من الاخری۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا پانچواں مقام، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 12ویں امام کی غیبت بھی منصوص ہے، یہ کوئی حادثاتی امر نہیں ہے۔ منصوص سے کیا مطلب؟ یعنی خود پیغمبر اکرم بھی یہ بیان فرما کر گئے کہ ان کا 12واں جانشین غیبت میں جائے گا، اور 12ویں سے پہلے امام بھی یہی بیان فرما کر گئے کہ ان کا آخری جانشین غیبت میں جائے گا۔ یہ غیبت باقاعدہ ان کی ولادت سے، ان کی غیبت سے پہلے جو حجج الہی تھے، پیغمبر اکرم یا دیگر ائمہ بیان کر کے گئے ہیں کہ یہ آخری جانشین رسول غیبت میں جائے گا، یہ کوئی حادثاتی چیز نہیں ہے۔ چند روایات ہم نے گزشتہ درس کے اختتام میں پڑھی تھیں، اسی کا تسلسل کہ مفضل نے روایت کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں اِنَّا لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ لِغَیبَتَین۔ حدیث تھی لمبی چوڑی، انہوں نے اپنے مطلب بیان کی کہ جو آخری اولی الامر ہوگا، جو آخری صاحب امر ہوگا، جو آخری زمانے میں ہوگا، جو پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا، وصی ہوگا، اس کی 2 غیبتیں ہوں گی، احدہما اطول من الاخری، ایک غیبت نسبتاً چھوٹی ہوگی، ایک طولانی ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں غیبت صغریٰ، جس کا عرصہ تقریباً 70 یا 74 سال ہے، اور ایک ہو جائے گی غیبت کبریٰ جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ قال شیخ طوسی اثبات الہدات میں بعد نقل هذا الحدیث، اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد کہ جس میں امام نے فرمایا کہ ان کی غیبتیں 2 ہوں گی، ایک طولانی ہوگی، ایک نسبتاً کم عرصے والی ہوگی، فرماتے ہیں وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ إِمَامَةِ ابن الحسن علیہ السلام وَصِحَّةِ غیبتہ۔ ابن حسن یعنی مہدی ابن حسن العسکری علیہ السلام کی امامت پر، وصحت غیبت ہی، اور ان کی غیبت کے صحیح ہونے پر کہ واقعاً وہ اس دنیا میں ہوں گے لیکن لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے، اس پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ما ظہر واشتہر من الاخبار الشائعہ الرایا عن آبائہ قبل هذه الاوقات، کہ ان کی امامت، ان کی غیبت کے صحیح ہونے پر وہ روایات جو بلحاظ تعداد کثیر ہیں اور مشہور ہیں، عام ہیں، جو اس 12ویں کے آباء و اجداد سے ناقل ہوئی ہیں، ان کی اس غیبت صغریٰ اور کبریٰ سے بھی پہلے بزمان طویل، ایک لمبا عرصہ پہلے یہ روایات اس چیز کو بیان کر رہی ہیں۔ کیا بیان کر رہی ہیں؟ کہ من انا لصاحب هذا الامر غیبہ، کہ اس زمانے کا یعنی جو آخری جانشین ہوگا اولاد امام حسین علیہ السلام سے 9واں اور پیغمبر کا 12واں جانشین وہ غیب رہے گا۔ وصفت غیبت، ان روایات میں
ان کی غیبت کی اوصاف کو بھی بیان کیا گیا۔ وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْاخْتِلَافِ، اور اس کے بارے میں جو اختلافات ہوں گے اس کو بھی بیان کیا۔ وَيَحْدُثُ فِيهَا مِنَ الْحَوَادِثِ، اور اس دوران جو حوادث سرزد ہوں گے، جو چیزیں دنیا میں نئی آئیں گی اس حوالے سے، وہ ساری پہلے وہ بیان کر کے گئے ہیں۔ اور اس بارے میں کہ آبا ان کی ولادت سے بہت پہلے یہ بیان کر کے گئے ہیں کہ انہو یکون لہو غیبتان، کہ جب ہمارا آخری آئے گا، آخری جانشین پیغمبر، آخری حجت خدا، اس کے وہ دو غیبتیں ہوں گی، احداہما اطول من الاخری، ایک کا دورانیہ دوسری سے طولانی ہوگا، لمبا ہوگا۔ اور روایات نے بتایا کہ ان الاولی تعرف فیہا اخبارہ، لیکن جو پہلی غیبت ہوگی جس کو غیبت صغریٰ، جو نسبتاً چھوٹا عرصہ ہوگا، اس میں ان کی روایات، ان کے احکام وہ معلوم ہو سکیں۔ کیسے؟ یعنی ان کے جو نواب تھے، ان کے جو سفراء تھے، ان کے ذریعے۔ والثانیہ، لیکن جو دوسری غیبت ہوگی جس کا عرصہ بہت طولانی ہوگا، لا تعرف فی اخبارہ، اس میں ان کے احکام اور ان کے فرمودات کا یوں علم نہ ہوگا کہ بطور نائب خاص وہ بتایا کہ امام نے یہ فرمایا ہے، نہ اس طرح نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ روایات میں ولادت امام مہدی اور غیبت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ان کے آبا بتا کر گئے تھے۔ فَوَافَقَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ، جو کچھ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے روایات نے بیان کیا، جو بعد میں عملی شکل ہوئی، وہ ساری ان روایات کے موافق تھی۔ جیسے پہلے امام بیان کرتے رہے ویسا ویسا ہوتا رہا۔ لولا صحتها وصیحت امامت، اگر اس بارے میں کی امامت صحیح نہ ہوتی، ان کی غیبت صحیح نہ ہوتی، لما وافق ذالک، تو پھر سب کچھ ویسے نہ ہوتا جیسے روایات میں بیان ہوا تھا۔ لأن ذالک لا یکون، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ بیان فرما کر گئے تھے عملاً بھی سب کچھ اسی طرح ہوتا رہا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، کون سی؟ بِإِعْلَامِ اللَّهِ عَلَى لسان نبی، کہ اللہ نے اپنے رسول گرامی قادر کی زبان مبارک سے یہ علم، یہ خبر دی تھی، یہ جنوا دیا تھا کہ 12واں جانشین ہوگا اور پھر وہ غیبت میں جائے گا، جیسے جیسے اللہ نے زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بتایا اور لوگوں کے پاس آیا، عملاً بھی وہی کچھ ہوا ہے، کوئی ذرا برابر اس میں فرق نہیں آیا۔ قال امین الاسلام الطبرسی، شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، امین الاسلام کے نام لقب سے ان کو یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِن جُمْلَةِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُصَنِّفِينَ مِنَ الشِّیعَةِ الحسن بن محبوب الزراد، حسن بن محبوب الزراد، السراد بھی ان کو کہتے ہیں، 129 یا 139 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 224 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ٹھیک، یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ 3 اماموں کا درک کیا انہوں نے، اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ ان کی کتابیں ہیں جو انہوں نے اس دور میں احادیث پر مشتمل ترتیب دیں، المشیخہ، مشیخہ، الحدود، الدیات، الفرائض، النکاح وغیرہ وغیرہ، اور بھی ان کا ذکر ہے، آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو سارے مل جائیں گے۔ قد صنفا، کتاب المشیخہ، المشیخہ کے نام سے کتاب لکھی،
الذی ہوا فی اصول الشیعۃ، کہ جو شیعی منابع میں سے ہے، اشہر من کتاب المدنی، المدنی یہ شافعی المسلک ہے، اس کی بھی کچھ کتابیں ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ اس سے زیادہ مشہور ہیں۔ خوب، اب اس نے اس حسن بن محبوب ازراد نے جو کتاب لکھی، قبل زمان الغیبت باکثر من 100 سنۃ، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اس نے یہ کتاب لکھی، المشیخہ، ٹھیک۔ تذکر فیہ بعض ما اوردناہ من اخبار الغیبہ، غیبت سے 100 سال پہلے جو اس نے کتاب لکھی، اس میں بھی اس نے غیبت امام مہدی سے متعلق روایات درج کی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا۔ فوافق الخبر الخبر، لہذا ہر حدیث دوسری حدیث، جب ایک پیغمبر نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا، امام حسین نے، ہر امام نے جیسے جیسے فرمایا، ہر روایت دوسری روایت کے موافق اسی طرح ہے۔ خوب، وحاصل کل ما تضمنہ الخبر بلا خلاف، جو روایات میں بیان ہوا، جو مضمون روایات تھا، سب کچھ ویسے ویسے عملاً انجام پایا۔ بس یہ بھی ان کی امامت اور غیبت کی صحت اور حقانیت پر دلیل ہے۔ فَأَخْبَارُ الْغَيْبَةِ مُتَوَاتِرَةٌ، لہذا غیبت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جو روایات ہیں، وہ روایات متواتر ہیں۔ ایک مستورۃ فی الکتب قبل ولادت ہی، ابھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی ولادت سے پہلے جو کتابیں ترتیب دی گئیں، اس میں بھی ان کی غیبت کا ذکر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، قال المحقق اللاہیجی، محقق لاہیجی قدس سرہ نے فرمایا کہ ان وجوب غیبت الامام الثانی عشر متواتر عن النبی وکل واحد من الائمۃ علیہم الصلوات والسلام، کہ غیبت امام ثانی عشر یعنی نبی کے 12ویں جانشین اور 12ویں امام کی غیبت کا لازم ہونا، یہ خود پیغمبر اکرم سے تواتر کے ساتھ نقل ہوا، اور 12ویں امام سے پہلے یعنی امیر المومنین سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب سے یہ نقل ہوا کہ 12ویں حجت خدا غیبت میں جائے گی۔ قال المحقق القمی قدس سرہ ان کثیرا من جوامع الشیعۃ الفت قبل ولادت جنابہ علیہ السلام، کہ بہت ساری کتب شیعہ جو امام علیہ السلام کی ولادت باصادہ سے بھی پہلے تالیف ہوئیں، پہلے لکھی گئیں۔ فہذہ الاخبار، یہ روایات جو بہت ساری، اب امام کی ولادت، جیسے امام نے حسن بن محمود کی کتاب کا ذکر کیا، وہ تو بہت پہلے لکھی گئی، ولادت نہیں ہوئی تھی وہ، یہ روایات مضافاً الی کونہا متواترہ، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ روایات بلحاظ سند متواتر ہیں، مفیدۃ لیقین، مفید یقین ہیں، تکون مقرونۃ بالاعجاز، اور مقرون بالاعجاز ہیں، معجزات اس کے ساتھ ذکر ہوئے۔ کیوں؟ لاشتمالها علی الاخبار بتولدہ، چونکہ ان میں وہ روایات بھی ہیں جن میں بتایا گیا کہ وہ کب پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں، ووقوع ما اخبروا بہ، اور جو ان روایات میں خبر دی گئی وہ سب کچھ ویسے ہوا جیسے روایات میں بیان ہوا۔
تو وہ کتابیں جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے تاریخ لکھی گئیں، آمادہ ہوئیں اس وقت کے حساب سے، ان میں بھی ان کی ولادت مبارک کا ذکر ہے، ان میں بھی ان کی غیبت کا ذکر ہے، اور سب کچھ ویسے ہوا جیسے ان روایات میں نقل ہوا تھا۔ فرماتے ہیں ان الغیبت الصغریٰ، کہ غیبت صغریٰ یہ واقع ہوتی ہے 260 ہجری میں، اور یہ پھر چلتی ہے 329 ہجری تک، 260 سے 329، وہی تقریباً، یہ تقریباً 70 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 70 سال کا عرصہ تقریباً یہ ہے زمانہ غیبت صغریٰ۔ اور زمانہ غیبت کبریٰ، غیبت کبریٰ واقع ہوتی ہے 329 ہجری میں، 329 ہجری میں۔ اور آج تک ہم اگر آج جس وقت ہم بیٹھے ہیں، آج کل ہے 1445 ہجری، تو 329 کو 1445 سے نکلیں تو 1116 سال بنتے ہیں۔ جب یہ کتاب لکھی گئی اس وقت انہوں نے لکھی تھی 1409 میں، اب 1445 ہے، خوب، تو 1116۔ وَتَدُومُ إِلَى يَوْمِ الظُّهُورِ، اور یہ ہے امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور تک یہ غیبت چلتی رہے گی۔ وہ کب ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور بس۔ جعلنا من اعوانہ وانصارہ بلطفہ وکرمہ۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْغَیبَةَ الصُّغْرَىٰ، یہ جو غیبت صغریٰ تھی، جو 70 سال کا پیریڈ درمیان میں تھا، کہ جہاں کچھ خاص لوگ امام سے ملتے جلتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے، رہنمائی لیتے تھے، وہی نواب اربعہ کا ذکر بھی اس میں آتا ہے اور دیگر حضرات کا۔ فرماتے ہیں یہ جو غیبت صغریٰ تھی، وَقَعَتْ عَلَىٰ مَا لَهَا مِن نَوْعِ ارتباط خاص بین النوابہ الخاصہ وبین المؤمنین۔ وہ غیبت صغریٰ کا انداز کیا تھا کہ امام کے نائبین اور مومنین کا ایک ان سے ربط تھا، یعنی مومنین کا بذریعہ نائبین امام سے ربط تھا، کہ مثلا مجھے کام چاہیے، میں امام کے نائب خاص کو وہ چیز دیتا، وہ امام سے پوچھ کر مجھے جواب دیتا، کہ ایک ربط چل رہا تھا امام اور مومنین کے درمیان اور ان نواب خاصہ کے ذریعے۔ شاید یہ غیبت صغریٰ جو 70 سال تک اس انداز میں مومنین سے رابطہ چلتا رہا، یہ کس لیے تھے؟ تمہیداً لوقوع الغیبت الکبریٰ، یہ در حقیقت لوگوں کو اس غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ کرنا تھا، کہ 70 سال ہر بندے کے سامنے نہیں آتے تھے، مخصوص لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، تو لوگوں کو ذہن تیار کرنے تھے کہ امام ظاہر نہ ہو تو بھی رہنمائی کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے آمادہ کیا جا رہا، تمہید تھی۔ لِوَقُوعِ الْغَیبَةِ الْکُبریٰ الَّتِی لَا صِلَةَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ، اس لیے کہ جب غیبت کبریٰ ہوگی پھر کوئی رابطہ نہیں ہوگا مومنین کا اور امام کے درمیان، بطور نیابت خاصہ نہیں ہوگا، وہی نیابت عامہ ہوگی۔ انما کانت وظیفۃ المومنین، چونکہ غیبت کبریٰ میں لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ امام کے نواب عامہ کی طرف رجوع کریں، وہ والا سلسلہ نہیں ہوگا جو نواب خاصہ کا تھا۔ خوب، اسی مطلب کو کہ یہ غیبت صغریٰ مقدمہ تھی غیبت کبریٰ کا، غیبت صغریٰ میں لوگوں کے ذہن تیار کیے جا رہے تھے غیبت کبریٰ کے لیے، تاکہ جب امام بعد میں غائب ہوں تو لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، ذہنی طور پر لوگ تیار ہوں۔ اسی مطلب کو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ شہید صدر کیا فرماتے ہیں؟ وقال شہید سید محمد باقر صدر قدس سرہ فرماتے ہیں وَقَدْ لُوحِظَ أَنَّ هَذِهِ الْغَیبَةَ اذا جاءت مفاجأۃ، کہ اگر یہی غیبت کبریٰ اچانک آتی، کبریٰ بھی نہیں یعنی صغریٰ نہ ہوتی، کہ اگر امام، مفاجات کہتے ہیں اچانک کو کام ہو جائے،
اچانک اگر یہ غیبت آتی، ذہنی لوگوں کے ذہن تیار نہ ہوتے، لوگوں کو پتہ نہ ہوتا، بس ایک دم دیکھا کہ امام غائب ہو گئے، اگر یہ غیبت اچانک ہوتی، حققت صدمتاً کبیرہ لقواعد الشعبیت للامامت فی الامت الاسلامیہ، امت اسلامیہ میں جو امامت کے ساتھ مربوط بزرگان تھے، جو ہستیاں تھیں، ان کے لیے ایک بڑا صدمہ ہوتا کہ لوگ مسلسل امامت کے ساتھ مربوط چلے آ رہے تھے کہ اچانک امام وقت غائب ہو گئے۔ تو وہ جو بزرگان تھے اس امت اسلامیہ سے، جو مسلسل اپنے وقت امام پر رکھتے، ان کے لیے بہت ہی مشکل جاتا۔ لأن هذه القواعد، کیونکہ یہ جو بزرگان تھے، جو بڑے تھے، کانت معتادۃ علی الاتصال بالامام، ان کی عادت کیا تھی کہ وہ ہمیشہ امام علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں رہتے، فی کل عصر، ہر زمانے میں، والتفاعل معہ، امام کے ساتھ ان کا آنا جانا، رابط، والرجوع الیہ فی حل المشاکل المتنوعہ، جس بھی قسم کوئی مشکل آتی، مختلف قسم کی مشکلات، ان کے حل کے لیے وہ ہمیشہ اپنے وقت کے امام سے رجوع کرتے رہتے۔ امام علی علیہ السلام سے لے کر 11ویں تک جو بزرگان، یعنی جو امامت کے قائل تھے، جو ان کو امام منصوص من اللہ مانتے تھے، وہ ہمیشہ ان سے رابطے میں رہتے، ان کے ساتھ ان کا آنا جانا رہتا، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ان سے ان کا حل طلب کرتی، ایک روایت چل رہی تھی۔ پس اگر اذا غاب الامام عن شیعته فجاتا، کہ اگر وہ امام اچانک سے اپنے شیعہ سے غائب ہو جاتے اور ان شیعہ کی ذہنی تیاری نہ ہوتی، آمادگی نہ ہوتی، چونکہ روٹین تو چل رہی تھی کہ جو بھی ان کے ماننے والے تھے ہر زمانے میں ہمیشہ رابطے میں رہتے، مسائل کا حل یہ وہ سب مسلسل چل رہا تھا، چاہے جیسا بھی دور تھا رابطے میں رہتے، اگر اچانک یہ غائب ہو جاتے، وَشَعَرُوا بِالْانْقِطَاعِ عَنْ قِيَادَتِهِمُ الرُّوحِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ، اور اپنی اس روحانی اور فکری قیادت سے منقطع ہو جاتے، جدا ہو جاتے اچانک، سببت هذه الغیبت المفاجہ، تو یہ اچانک کی جو غیبت ہوتی، یہ سبب بندی کیا؟ الاحساس بفراغ دفعی حائل، کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ اچانک جدائی آ گئی ہے ہمارے اور امام کے درمیان، اور یہ جو اچانک کی جدائی کا احساس تھا، قد یسعف بالکیان کلہ، ممکن ہے کہ وہ ان کی بنیادیں ہلا دیتی، ان کی بنیادی نظریے خراب کر دیتے، وہ پریشان ہو جاتے، وَيَشَتَّتْ شَمْلَهُ، اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتی۔ فَكَانَ لَابُدَّ مِن تَمْہِيدٍ، بس ضروری تھا کہ پہلے اس کی مقدمہ سازی کی جائے، اس کے ذہن بنائے جائیں لوگوں کے، کس کے لیے؟ لِهَٰذِهِ الْغَیْبَةِ، اس بڑی غیبت کے لیے، کہ اگر امام غائب ہوں تو لوگ اس کو کوئی نئی چیز نہ سمجھیں، لوگوں کے ذہن پریشان نہ ہوں، وہ سمجھیں کوئی نہیں، پہلے بھی امام ایک عرصہ غائب تھے اور ہدایت کرتے رہے، اب بھی یہ غیبت ہے، تو یہ تیاری تھی اس کی کہ تعلف هذه القواعد بالتدریج، تاکہ یہ بزرگان آہستہ آہستہ مانوس ہو جائیں غیبت امام کے لیے، ان کے ذہن تیار ہو جائیں کہ امام اگر غائب بھی ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں، ہدایت ہو سکتی ہے۔ وَتَقَيَّفْ نَفْسَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَىٰ أَسَاسِهَا، اور یہ بزرگان اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس بنیاد پر تیار کر لیں، یعنی اپنا ذہن بنا لیں، اپنے آپ کو مسلح کر لیں اس فکر کے ساتھ کہ بالکل جی امام غائب ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوئی اس کے لیے اپنے آپ کو تیاری کر لیں۔ وَكَانَ هَذَا التَّمْہِيدُ هُوَ الْغَیْبَةُ الصُّغْرَىٰ، وہ جو ذہنی آمادگی کے لیے کام کرنا تھا وہ تھا غیبت صغریٰ کا زمانہ، کہ التی اختفى فیہا الامام المہدی عن المسرح العام، کہ جس میں امام مہدی اسلام منظر عام سے مخفی تھے، ٹھیک، لیکن غیر انہ کان دائم الصلہ، لیکن وہ ہمیشہ رابط میں تھے ان بزرگان اور شیعہ کے ساتھ، ان طریق وکلاء ہی، اپنے وکلاء کے طریقے سے اور اپنے نائبین خاص کے ذریعے سے۔
والثقات من اصحابہ، اور اپنے اصحاب کے جو قابل وثوق لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، الذین یشکلون حمزۃ الواصل بینہ و بین الناس المؤمنین، کہ جو امام اور مومنین کے درمیان ایک رابط کا کار تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس انداز میں تو پس غیبت صغریٰ در حقیقت غیبت کبریٰ کے لیے مومنین کے اذہان کو آمادہ کرنے کے لیے ایک مقدمہ سازی تھی، تاکہ جب امام غیبت کبریٰ میں جائیں تو ان کے ماننے والے کسی قسم کی فکری مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔